بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرا آج کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سے کیوں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بے شمار نعمتیں نازل کی۔ یہ نعمتیں صرف مادی وسائل یا آسائش تک محدود نہیں، بلکہ صحت، ایمان، علم، سکون، خوشی اور زندگی کی دیگر برکتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اس کی رحمت اور فضل کا مظہر ہیں، لیکن جب انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا یا ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو وہ نعمتیں اس سے چھن سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے اور وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ سورۃ الابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ دل، زبان اور عمل کے ذریعے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر انسان شکر کرنا چھوڑ دے تو وہ نہ صرف ان نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے بلکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں میں ناشکری کی کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کی بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ ان نعمتوں کو دوسروں سے چھپانا اور ان کے ساتھ شیئر نہ کرنا، اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ ہمارے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے بھی ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ گناہ اور نافرمانی انسان کے اعمال کو خراب کرتے ہیں اور یہ نعمتوں کے چھن جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی حدودوں کو توڑتا ہے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس شخص سے اپنی برکتیں اور نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ دنیا میں گناہ کرنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے دل کا سخت ہو جانا اور روحانی سکون کا ختم ہو جانا، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی پیدا ہو سکتی ہے، آزمائشیں اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور کرتا ہے اور انہیں اپنی محنت، علم یا قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں سے محرومی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت کا حقیقی مالک وہی ہے اور وہ جب چاہے نعمت کو واپس لے سکتا ہے۔ بے شک دنیا کے اعمال سے لوگوں میں ظلم و زیادتی سے بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ظلم خواہ کسی بھی شکل میں ہو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کے حقوق پامال کرے، ان پر ظلم کرے یا کسی بھی قسم کی زیادتی کرے تو یہ اس کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ اللہ کبھی کبھار اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان سے نعمتوں کو وقتی طور پر روک دیتا ہے۔ یہ آزمائش بندے کو اللہ کے قریب کرنے اور اس کے عاجزی کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آزمائش بندے کی طاقت اور ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر بندہ صبر اور شکر کے ساتھ اس کا سامنا کرے تو اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور دوبارہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال بھی ان کے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی دولت کو فضول خرچی، گناہ یا ناجائز کاموں میں خرچ کرے، یا اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو برائی کے لیے استعمال کرے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے محدود رکھنا اور دوسروں کے ساتھ ان کا حصہ نہ بانٹنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی نعمتوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرے
تو اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، لیکن اگر وہ بخل کرے تو اللہ اس سے نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ نعمتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن و سنت میں مختلف اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت کا دل سے اعتراف کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا اور اپنے اعمال کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔ شکر گزاری نہ صرف نعمتوں کو قائم رکھتی ہے بلکہ انہیں بڑھاتی بھی ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اللہ کی نعمتیں ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ نعمتوں کو حاصل کرنے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے دعا بہت اہم ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمت اس کی راہ میں اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کے قائم رہنے کا سبب بنتا ہے۔ میں یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتی چلوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ قوم سخت گمراہی اور شرک میں مبتلا تھی اور حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ قوم حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور الٹا ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی تو وہ ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اقدام اللہ کی اجازت کے بغیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے جو سمندر میں جا رہی تھی۔ اچانک کشتی طوفان میں گر گئی اور ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ قرا ڈالا گیا اور قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے نکلا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور وہاں اندھیرا اور تنہائی تھی۔ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور ایک مشہور دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمائی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی اور توبہ کا اظہار تھی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ قوم اللہ کی طرف رجوع کر چکی تھی اور ہدایت قبول کر لی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا نتیجہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر لیں۔ صبر کی اہمیت، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کے بغیر کسی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں۔ استغفار کی طاقت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوں اللہ سے رجوع کریں۔ دعوت کا عمل، انبیاء کی مثالوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت حکمت، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ دینی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اللہ کی بے پایا رحمت، دعا کی اہمیت اور آزمائشوں میں صبر کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہر مومن کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ میری بہنوں، اللہ کی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ جب انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور انہیں صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ناشکری، گناہ یا غرور میں مبتلا ہو جائے تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے رجوع کرے، اس کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزارے
تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔